السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان کی قومی سیاست میں مختلف نو قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جس کے باعث سندھ کی سیاست مکمل نظر انداز ہو رہی ہے، جہاں پر بڑے بڑے آتش فشاں دہک رہے ہیں اور سندھ کی سیاست میں کچھ ایسے بنیادی نوعیت کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے اندر بہت سی جوہری تبدیلیاں پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ جو سب سے بڑا فیصلہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے اعلیٰ ترین سطح پر کیا ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کی تبدیلی کا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2016 میں انہوں نے قائم علی شاہ صاحب کو تبدیل کیے جانے کے بعد وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا تھا۔ 2018 تک وہ اس منصب پر فائز رہے، پھر الیکشن ہوئے اور الیکشن کے بعد 2018 سے 2023 تک کی مدت مراد علی شاہ صاحب نے پوری کی۔ پھر فروری میں 2024 میں وہ اس مدت پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ تیسری مرتبہ براجمان ہوئے۔ فروری 2024 کے بعد سے اب تک کا ان کا سفر ناہموار ہے۔ 2018 اور 2023 کے ہموار سفر کے باوجود یہ والا جو سفر ہے اس میں انہیں مختلف ادوار میں مختلف موقعوں پر اس قسم کی افواہوں کا سامنا رہا کہ انہیں کسی بھی وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جب مراد علی شاہ صاحب نے فروری 2024 میں اس منصب کو سنبھالا تو ابتدا میں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پوری طرح منتقل بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اپنی سرکاری ذمہ داریوں کے لیے آتے تھے مگر رات کا قیام کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور اگر قیام کرتے بھی تھے تو انہوں نے اپنا سامان پوری طرح وزیر اعلیٰ ہاؤس منتقل نہیں کیا تھا، اس لیے کہ وہ مسلسل افواہوں کے نرغے میں تھے کہ یہ ان کو عارضی طور پر ذمہ داری دی گئی ہے۔ لیکن اب جب ہم چند ماہ کے بعد معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جنوری یا فروری میں ہی مراد علی شاہ صاحب کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب کو جو وقت دیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ریونیو کے کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی فائلیں اب تک ادھوری ہیں اور یہ محکمہ ان کے پاس تھا، اب یہ محکمہ ان سے لے لیا گیا ہے اور اس کی کچھ فائلیں مکمل ہونی ہیں، اور ساتھ میں مراد علی شاہ صاحب کی صاحبزادی کا نکاح بھی ہے، ان کی شادی ہو رہی ہے اگلے 2-3 ماہ میں، تو وہ یہ شادی سی ایم ہوتے ہوئے کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاید انہیں یہ موقع دیا جائے، تو اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ نومبر دسمبر میں وہ اپنی صاحبزادی کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے اور جنوری یا فروری میں ان سے وزارت اعلیٰ لے لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کس کو بنایا جائے گا اس پر میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن مراد علی شاہ صاحب کے معاملات کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سندھ کے اندر وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے ایک رسہ کشی رہی ہے۔ مختلف اوقات میں شرجیل میمن اور ناصر شاہ کے نام زیر گردش رہے۔ ناصر شاہ صاحب کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت ابتدا میں ہی ناراض ہو گئی تھی، پھر ناصر شاہ کو مہر خاندان کی طرف سے بھی مخالفت کا سامنا تھا، مگر ناصر شاہ صاحب کے حوالے سے یہ پچھلا دور بھی ایسا تھا جو 2018 اور 23 کا تھا، اس میں بھی یہ افواہ رہی کہ انہیں کسی وقت وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے، مگر سندھ کی بیوروکریسی میں اور دیگر کچھ سطحوں پر یہ بات ہے کہ وہ شاید ٹھیک طرح سے انگریزی نہیں بول سکتے یا ان کی جو کمیونیکیشن اسکل ہے وہ محدود ہے۔ اس کے علاوہ ان پر مختلف قسم کے الزامات بھی ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر ان کے حوالے سے خاصی ریزرویشن ہے، مہر خاندان کو ریزرویشن ہے، اس لیے ان کا نام بہت پہلے ہی وزارت اعلیٰ کی فہرست سے ہٹا دیا گیا تھا۔ مگر شرجیل میمن وہ امیدوار تھے جو اس بہت مضبوطی سے ایک لابنگ کر رہے تھے، اور کسی موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ ناصر شاہ بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ بہرحال شرجیل میمن صاحب وزارت اعلیٰ کے حوالے سے ایک مضبوط امیدوار مختلف حلقوں میں سمجھے جا رہے تھے۔ اس کے 2-3 اسباب تھے۔ پہلا سبب تو یہ تھا کہ ان کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ذرائع ابلاغ کو اچھی طرح کنٹرول کر لیتے ہیں، اگرچہ یہ ایک بہت متنازع معاملہ ہے، لیکن ذرائع ابلاغ پر ان کی گرفت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اچھی طرح اس کو نبھا لیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط تاثر ہے، اس پر میں ابھی بات کروں گا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے، اس میں اگرچہ ساری جو ٹرانسپورٹ کے مختلف معاملات تھے اور جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یہ جو مختلف بسز کا
کراچی میں متعارف کرائی گئی، سندھ میں متعارف کرائی گئی۔ یہ سارا کام تو اویس شاہ صاحب نے اپنے جب ان کے پاس یہ محکمہ تھا تو یہ سارا کام کیا تھا، لیکن 1 ماہ پہلے، اس کی لانچنگ سے 1 ماہ پہلے یہ محکمہ جو ہے وہ شرجیل میمن کے حوالے کیا گیا، اور شرجیل میمن صاحب نے اس کو عوامی سطح پر ایک بہت بڑا پروگرام بنا کر پیش کیا، اور پیپلز پارٹی کی اس پر تعریفیں بھی کی گئی، بہت زیادہ میڈیا میں پوری مینجمنٹ ہوئی۔ پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ اور مخمصہ یہ ہے کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی سطح پر رکھ کر دیکھتے ہیں۔ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب کی جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ اسکل، اور سندھ میں جو میڈیا مینجمنٹ ہے اس اسکل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سندھ میں جو میڈیا مینجمنٹ کی جاتی ہے وہ بہت ہی لوور سطح پر کی جاتی ہے، رپورٹرز کی سطح پر، اور کوئی اعلیٰ دماغ اس پر صرف نہیں کیا جاتا، جبکہ پنجاب میں PMLN کو جو میڈیا مینجمنٹ اس کی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ سطح کی میڈیا مینجمنٹ ہے، اور اس میں بڑے بڑے دماغوں کو کھپایا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں رپورٹرز کی سطح پر یہ ساری چیزیں مینیج ہوتی ہیں، اور شرجیل میمن صاحب کی جو کل ذہنی اوقات ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے بھی نہیں، تو چونکہ اس سطح پر یہ میڈیا مینیج کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ رپورٹرز عام طور پر ہی سے اس قسم کی جرنلزم کرتے ہیں، اور یہ بات بہت زیادہ ان کے لیے ہوتی ہے کہ انہیں کوئی خبر کانا پھوسی کرتے ہوئے دے دی جائے، اور اس خبر کی بنیاد پر جو ہے وہ کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے سارا کھیل پیسوں کے ذریعے جس طرح کھیلا ہے، اس میں وہ مختلف باڈیز کو سالانہ امداد دیتے ہیں، جو صحافتی باڈیز ہیں، رپورٹرز کو الگ طرح سے مینیج کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سارا کھیل پیسوں کا بنا دیا گیا ہے، اور شرجیل میمن مختلف جیبیں رکھتے ہیں اس حوالے سے، تو اس کاریگری کو جو ہے وہ بڑا کام سمجھ کر شرجیل میمن کو وزارت اعلیٰ کی سطح پر ایک پوٹینشل امیدوار کے طور پر پیش کیا جاتا رہا میڈیا میں انتہائی لو لیول کی صحافت کے ذریعے۔ لیکن بہرحال شرجیل میمن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑے بڑے کھیل کھیلتے ہیں، اور ان کھیلوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو ریزرویشن ہے، کیونکہ وہ خود بہت بڑی کھلاڑی قیادت ہے۔ تو جو پیسے بنانے کی مختلف مشینیں ہیں وہ ایک دوسروں کے بارے میں بہت اچھی طرح آگاہ رہتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ شرجیل میمن کے ساتھ ہے۔ تو شرجیل میمن کا نام 2-3 دفعہ بہت مضبوط امیدوار کے طور پر لیا جاتا رہا، مگر اب وہ اس فہرست سے غائب کر دیے گئے ہیں، اور وہ بھی اب وزیر اعلیٰ نہیں بنائے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر خود ڈاکٹر فریال تالپور صاحبہ وزارت اعلیٰ کی مضبوط امیدوار ہیں، لیکن ان کو فوراً وزارت اعلیٰ کے منصب پر براجمان کرنا اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے مشکل ہو رہا ہے، لہذا اس کا ایک حل تلاش کیا گیا ہے، اور ایک عبوری وزیر اعلیٰ جنوری یا فروری میں یا دسمبر کے آخری ہفتوں میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ عبوری وزیر اعلیٰ محمد بخش مہر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو محمد بخش مہر صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے کا فیصلہ ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے مختلف ادوار حکومت میں جو وزارت اعلیٰ کا منصب ہے یہ ہمیشہ شاہ کے پاس رہے ہیں۔ شاہ فیملی سندھ کی بڑی فیملی سمجھی جاتی ہے، اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاہ ہی ہوں گے وزیر اعلیٰ۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں قائم علی شاہ کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، عبداللہ شاہ جو مراد علی شاہ صاحب کے والد صاحب تھے ان کو بے نظیر بھٹو کے دور میں وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اور مراد علی شاہ صاحب یہ تیسری ٹرم ہے جس میں وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ تو وزارت اعلیٰ شاہ خاندان کے پاس رہی ہے، یہ ایک بڑی فیملی ہے، اور شاہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں وزارت اعلیٰ کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی اس تاثر کو دور کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، اس تاثر کا ایک بڑا فائدہ پیپلز پارٹی کے مخالفین کو اندرون سندھ میں ہوتا ہے، مثلا پیر پگاڑا اور یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی وزارت اعلیٰ کا امیدوار نہیں ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کے اندر یہ بھی ایک خیال تقویت پا گیا ہے کہ
وزارت اعلیٰ اور اس طرح کے بڑے مناصب تو انہی خاندانوں کے پاس جائیں گے۔ بلال بھٹو جو سندھ کو مکمل کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، اور کنٹرول کی یہ لڑائی بڑے پیمانے پر خود زرداری صاحب اور بلاول کے درمیان بھی ہے، مگر یہ سیاست اور اس کے مختلف پہلو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، اس کو میں بعد میں کسی اور وقت پر کے لیے اٹھا رکھتا ہوں، تب میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس خاندان کے اندر جو جھگڑے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، اور خود محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جو خاندانی جھگڑے ہوتے تھے اس کی نوعیت کیا ہوتی تھی۔ تاریخ کا ایک تناظر بناتے ہوئے ہم تفصیل سے اس کا جائزہ لیں گے کہ بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کے درمیان اختلافات کی جو بات کی جاتی ہے وہ کوئی اتنی غیر متعلق اور غیر حقیقی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم رہتے ہیں سندھ کے ہی موضوع پر۔ تو اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس تاثر کو پیپلز پارٹی رفع کرنا چاہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ اور خاندانوں سے اور دیگر امیدواروں کا راستہ بھی پیپلز پارٹی کے اندر کھلا رکھا جائے تاکہ پیپلز پارٹی کی بنیاد تھوڑی سی وسیع ہو۔ ادھر جو بلاول بھٹو کی سطح کا معاملہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کی جو سیاست ہے اس میں وہ نئی قیادت کو متعارف کرائے، اور نئی قیادت کے ساتھ وہ خود کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا جب انہوں نے عملی سیاست شروع کی تو ان کو انکلز کا سامنا تھا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے کے لیے انکل سے نجات کی ایک حکمت عملی اختیار کی تھی، اور اپنے گرد جو اپنے وفادار تھے ان کو اکٹھا کیا تھا۔ بلاول بھٹو صاحب بھی اسی نفسیات سے دوچار ہیں۔ اچھا، محمد بخش مہر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے ان کے بڈی سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے کلاس فیلو تھے۔ محمد بخش مہر کو پچھلے دنوں بلاول بھٹو صاحب اسلام آباد میں اپنے والد صاحب کے پاس بھی لے کر گئے تھے۔ جب بلاول بھٹو محمد بخش مہر کو لے کر آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے تھے تبھی مختلف حلقوں میں یہ تاثر مستحکم ہو گیا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے بنیادی نوعیت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ بلال بھٹو وہ آخری آدمی تھے جو مراد علی شاہ کی تبدیلی کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو محمد بخش مہر کو لے جانے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ بھی اس پر کنونس ہو گئے ہیں۔ قومی سیاست کے اندر مختلف قسم کے مسائل ہیں جس کے باعث مراد علی شاہ صاحب کو کچھ وقت دیا جاتا رہا، لیکن اب تقریباً یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ مراد علی شاہ صاحب اور یہاں پر شرجیل میمن جو امیدوار تھے ان کے درمیان بھی ایک رسہ کشی رہی ہے، ناصر شاہ صاحب، شرجیل میمن اور مراد علی شاہ صاحب کے درمیان۔ شرجیل میمن صاحب کی لابی ابھی بھی سرگرم عمل ہے، اور یہ مستحکم طور پر کوششیں کر رہے ہیں کہ شرجیل میمن کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز کیا جائے۔ اس کے لیے مختلف حوالوں سے کوششیں ہو رہی ہیں، اگرچہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے اب شرجیل میمن کے حوالے سے فیصلہ کر لیا ہے اور یکسو ہو چکی ہے کہ انہیں وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جائے گا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، وہ شرجیل میمن پر جب میں الگ سے ایک ولاگ کروں گا تو اس میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ شرجیل میمن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی قیادت کیا سوچ رہی ہے اور ان کے حوالے سے جو بڑی ریزرویشنز ہیں وہ کیا ہیں۔ لیکن مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ جب یہ سلوک ہو رہا تھا تو مراد علی شاہ صاحب کی جو لابی ہے، یعنی شاہ کی جو لابیز ہیں، یہ سندھ کے جو شاہ ہیں، وہ سب اکٹھے ہو کر مراد علی شاہ صاحب کو مضبوط کرنے لگے۔ ایک موقع پر ناصر حسین شاہ نے بھی مراد علی شاہ کو تقویت دینا شروع کی۔ یہ جو شرجیل میمن کے حوالے سے مختلف قسم کی خبریں گردش میں رہتی ہے، اس کے پیچھے بھی اسی لابی کا کردار ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں یہ خبر سنی ہوگی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو سندھ کی ہے، جس کے چیئرمین نثار کھوڑو صاحب ہے، اس نے محکمہ اطلاعات سے پوچھ لیا کہ کوئی اربوں روپے کے آپ نے جعلی اشتہارات ڈمی اخبارات میں چھپوائے ہیں، اس کے متعلق کچھ سوالات ہوئے اور ان سے اس کی وضاحت مانگی گئی۔ اب نثار کھوڑو صاحب خود پیپلز پارٹی کے آدمی ہیں، جو سوال وہ اٹھا رہے ہیں وہ محکمہ شرجیل میمن کا ہے، اور شرجیل میمن صاحب ظاہر ہے جب سے وزارت اطلاعات انہوں نے جب سنبھالی ہے ان پر یہی الزامات لگتے رہے ہیں، تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اچانک سرگرم عمل کیوں ہو گئی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے مراد علی شاہ کی لابی تھی جو شرجیل میمن صاحب کو امبیرس کر رہی تھی۔ شرجیل میمن صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نیب کے کیس میں ان پر اسی قسم کے الزامات عائد ہوئے تھے اور وہ جیل کی یاترا بھی کر چکے ہیں، اور شرجیل میمن صاحب نے محکمہ اطلاعات میں جن افسران کو آج بھی تعینات کیے رکھا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو نیب کے اس کیس میں بھی مطلوب تھے اور وہ بھی جیل یاترا کر چکے تھے۔ تو شرجیل میمن صاحب نے وزارت اطلاعات نہیں چھوڑی اور نہ
ہی ان افسران کو چھوڑا، کوئی تبدیلی پیپلز پارٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، نہ پیپلز پارٹی نے وزارت اطلاعات کے لیے کوئی متبادل آدمی دیکھا، اور نہ ہی شرجیل میمن نے دوبارہ وزارت چلانے کے لیے اس تاثر کو رفع کرنے کے لیے دوسرے افسران کی طرف دیکھا۔ بہرحال تو شرجیل میمن کے حوالے سے یہ جو خبر گردش میں آئی، اس کے پیچھے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اندرونی سیاست وزارت اعلیٰ کی ہے اور لابیز جو مختلف ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی میں مصروف ہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں اس گفتگو کے آخری مرحلے میں۔ وزارت اعلیٰ جو سندھ کی ہے اس میں جو پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے وہ یہ کہ عبوری وزیر اعلیٰ کے طور پر تو محمد بخش مہر کو لایا جائے جو کچھ ماہ وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اس طرح شاہ کا وہ تاثر، شاہوں کے پاس وزارت اعلیٰ رہنے کا تاثر ختم ہو جائے گا، لیکن مستقل بنیادوں پر وہ جس وزیر اعلیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت، وہ ڈاکٹر فریال تالپور صاحبہ کی شخصیت ہے۔ پیپلز پارٹی اور زرداری خاندان یہ سمجھتا ہے کہ ان کی قربانیاں خاصی ہے پارٹی کے اندر اور انہوں نے اپنی ایک لیگیسی بنا لی ہے، لہذا ڈاکٹر فریال تالپور صاحبہ کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر بٹھا دیا جائے۔ مراد علی شاہ صاحب کو مرحلہ وار فارغ کیے جانے کا عمل تو شروع پہلے ہی سے ہو چکا تھا جب وزارت داخلہ ان سے لے لی گئی تھی۔ وزارت داخلہ سندھ کی ایک اہم ترین وزارت ہے، چونکہ نظام کے جو مامے ہیں یا جو مؤثر قوتیں ہیں وہ وزارت داخلہ سے ہی رابطے میں رہتی ہیں۔ اب جب وزارت داخلہ مراد علی شاہ صاحب سے لے لی گئی، جس کا انہوں نے برا بھی بہت منایا، تو مراد علی شاہ صاحب اور وہاں پر یہ جو روزمرہ کے روابط ہوتے تھے وہ کمزور پڑ گئے۔ اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وزارت داخلہ عملاً ضیاء الانجار نہیں بلکہ ڈاکٹر فریال تالپور صاحبہ ہی چلا رہی ہے۔ تو ایک مرحلہ جو تھا وہ ڈاکٹر فریال تالپور کی پذیرائی کا تھا، تو یہ تو وزارت داخلہ کا منصب لے کر تقریباً اس کا راستہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی یا یہ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرے مرحلے پر ان سے ریونیو لے لیا گیا اور ورکس اینڈ سروسز کا جو اہم محکمہ ہے وہ بھی مراد علی شاہ صاحب سے لے لیا گیا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب سے وزارت اعلیٰ لے لی جائے گی کچھ ادھورے کاموں کو مکمل کیے جانے کے بعد، اور ایک عبوری وزیر اعلیٰ آئے گا اور اس کے بعد مستقل وزیر اعلیٰ کے طور پر ڈاکٹر فریال تالپور صاحبہ ہی سی ایم بن پائیں گی۔ یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے، مگر پیپلز پارٹی کے اندر ایک دھما چوکری مچی ہوئی ہے اور ایک دوسرے پر غالب آنے کی مختلف کوششیں ہو رہی ہیں اور لابیز ابھی تک سرگرم ہیں۔ یہ ساری صورتحال اگر کہیں پر بھی جوہری طور پر بدلتی ہے تو اس سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ سندھ کی سیاست آئندہ دنوں میں بھی ہمارا موضوع رہے گی۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔